جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج آپ کی ورک شاپ کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. اور آپ میں سے بہت ساروں نے وہ سبسکرائب نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے نام ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں آ سکے. تو لہٰذا اگر وہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ لنک جو ہے نا وہ یہاں پہ پیسٹ کر دے، تاکہ سارے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ان ٹچ رہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس طرح آپ ان ٹچ رہیں گے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ یس چلو موسم جی سلام دعا کری دی، حال پوچھی دا، موسم کیسا ہے، کیا آپ کے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں تو ہو رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں پر 2-4 منٹ پہلے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی طلبہ آواز آ رہی ہے؟ ادھر تو بارش ہو رہی ہے. اور آپ کی طرف کیسا موسم ہے؟ بارش ہو رہی ہوگی. جیسے جیسے بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بہت سخت ہوا ہے. تو سب اذکار کا اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی اور موسموں کا سرکنا اور ایک دم سے ایسے اچانک واقعات کا ہونا، یہ بہت بڑے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم کسی دوسرے رخ کی طرف جا رہے ہیں. خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے طلبہ، تو اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ورک شاپ کو. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا جدید دور میں تدریسی طریقے کو. ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ مشاہداتی طریقہ تدریس اور سیاحت. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہم اس کو استعمال کریں، خاص طور پہ اپنے مضمون اسلامیات کو طلباء میں بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسلامیات میں ایک معلم کا کردار ایک ماں کی طرح، استاد جیسے ایک ایک چیز کو سمجھانا، بتانا. اور اس میں کیسے آتا ہے کہ مشاہدہ کرنا. مشاہدہ لفظ ہے شاہد کہتے ہیں گواہ کو. تو ایسے ہی مشاہدہ کرنا، گواہی دینا کہ اس چیز کو دیکھنا اور سمجھ جانا. تو عزیز طلبہ یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں جب ان چیزوں کو پتہ چلے گا تو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. جیسے اب ہم کوئی بک پڑھتے ہیں، بک میں کتاب میں ہم پڑھ لیا، پڑھ کے آگے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کی جا سکتی ہیں مثال دینے کے لیے. ٹھیک ہے، جب آپ کہیں جاتے ہیں کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مثلا کہ آپ وہاں چلے گئے مزار قائد پہ جاتے ہیں، وہاں آپ جو جو چیزیں دیکھیں گے آ کے بتائیں گے کہ ہم نے اس چیز کا ایسے مشاہدہ کیا. تو عزیز طلبہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشاہدہ کرنا. اور تدریس میں یہ بہت ضروری چیز بن جاتی ہے. ایک فطری ماحول دینا، اس کے مطابق واضح تصورات کو کتابوں اور دوسری چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے اس چیز کا مشاہدہ دینا. ٹھیک ہے، اب اس کی صرف 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ
آپ اس کو بصری مواد اور دوسرے اپنے ماحول میں پائی جانے والی اشیاء کو اکٹھا کر کے آپ بتائیں اور سمجھائیں، تب آپ آسانی سے بتا بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا ہوگا تو بہت آسان ہوگا سمجھانا بھی اور کر کے دکھانا بھی. جی عزیز طلباء، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ساتھ ساتھ کہے گئے بتاتے جائیں کہ آواز آ رہی ہے. جی 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 اچھا، تو ایسے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب بصری ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پیش کریں دکھانے والے اس میں، تو ہم کیسے دکھا کے کریں گے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تشریحات کی ضرورت نہیں ہوتی. تو سب کے لیے ضروری ہے کہ معلم اصل اشیاء کو سامنے رکھے. جیسے ہم حوالہ دیتے ہیں نا قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کو سمجھو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم آسمان دیکھو، 7 ستونوں پہ کھڑا کی، 7 آسمان ایک ستون بغیر کسی ستون کے کھڑے کیے ہیں، بغیر ستون کے کھڑے کیے ہیں. تو کوئی کھڑا کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، وجہ کیا کہ یہ ہلے نہ. اللہ پاک مشاہدات کی دعوت دے رہے ہیں کائنات کے. اس سے پہاڑ کوئی بندہ تو بنا نہیں سکتا، آرٹیفیشلی بنا لیں، چھوٹے چھوٹے بنے، کتنے بڑے سے بڑا کتنا بڑا، اس کے لیے کتنی وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی عزیز طلبہ ہم پہاڑوں کی مثالیں دیں، دریاؤں کی مثالیں دیں، اللہ پاک کے نظام قدرت کی مثالیں دیں. نظام قدرت میں درختوں کو کثرت سے لگنا. اب ہم شجر کاری مہم میں لگاتے ہیں درخت، اس میں اور اللہ پاک کے قدرتی لگائے ہوئے درختوں میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو بصری معاونات استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل جماعت میں، اب کمرہ جماعت میں ایسا ہوتا ہے نا کہ سکھانے کے لیے ہم چیزیں لے آتے ہیں، آرٹیکل وہ کرتے ہیں کہ یہ پیش کیا ہے، ایسے کریں گے، ایسے دکھائیں گے، یہ ماڈل ہے، اس کے مطابق کریں گے. یہ سمجھانا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن جو مشاہدہ کروانا ہوتا ہے، جیسے سیاحت کے لیے لے گئے، چلیں جی آج آپ کو موئنجو لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسلا میوزیم دکھا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، ہم کھیوڑا مائن دیکھ رہے ہیں جا کے، یہ مشاہدات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی جس وقت ہم تعلیم و تعلم میں اس کو استعمال کریں گے، تعلیمی سیاحت کو، تو پھر اس کا سمجھنا اور اس کا سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو اور پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیں کہ لوگوں زمین میں چلو پھرو اور اس پر نظر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کیا، پھر دوسری بار بھی پیدا کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کوشش کریں سیاحت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. تاریخی آثار میں اس معاملے میں تمام مدارس یکساں طور پر خوش قسمت نہیں ہو سکتے. کیوں کہ بعضی جگہ پہ جا سکتے ہیں بعضی لوگ، بعضی نہیں جا سکتے. تو عزیز طلبہ، اب کراچی والے ہیں، وہ ٹیکسلا میوزیم کی وزٹ کے لیے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے کراچی کے قریب جو ہیں وہ دیکھیں گے جا کے. تو ایسے ہے، اس کو تعلیمی سیاحت کہتے ہیں. اور قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنا ان کے لیے اتنی دور جانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے طلباء کے لیے نا مظاہر قدرت کا مطالعہ کرنا، وہ جو لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں، شہروں سے دور ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ان کو ایسی چیزیں، قدرتی طور پہ میسر آ جاتی ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے سیاحت میں خاص طور پہ اس کا بہت گہرا فہم ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق
ہم سیاحت کا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے کریں گے، اس کو کیسے چلائیں گے. تو عزیز طلبہ یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک سیاحت کا طریقہ کار اور دوسرا بصری طریقہ ہے، سمعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بصری طریقہ آنکھ سے ہو گیا، سمعی طریقہ سننے سے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہم کتب سے حاصل کرتے ہیں علم کو. تو ایسے آپ دیکھیں گے تو سیاحت کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ممبران کہتے ہیں کہ ادھر جانا ہے، کچھ کہتے ہیں ادھر جانا ہے، ایسی جگہ جانا ہے، ایسی جگہ. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اپنے اس کے سبجیکٹ کے مطابق کیا جس میں زیادہ طلب ہو، خاص طور پہ یہ چیز دیکھیں آپ کہ اساتذہ کیسے ان کو چلائیں گے، کیسے کرنا ہے. اور خاص طور پہ معلم کا یہ وہ بنتا ہے، حق ہے کہ وہ اپنے طلباء کا خاص طور پہ خیال رکھے کہ اگر ایک کلاس 1 نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مطابق ان کی استعداد کے مطابق ان کو کس جگہ لے کے جایا جائے. ایسے ہوگا. پھر اس کا طریقہ کار کے مطابق طلباء سے تجویز کیا جائے گا، تجویز لی جائے گی کہ آپ کیسے پیش کرتے ہیں. تو معلم کے ذہن میں تجویز ہو وہ طلباء کو دے سکتا ہے، اور ہر پہلو پہ اچھے طریقے سے بحث کی جائے کہ کہاں جانا ہم سب کے لیے مناسب ہے، جس میں آنے والے وقت میں طلباء کو ضرورت پڑے تو علم میں اضافہ ہو جائے. تو عزیز طلباء اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے مقاصد کا تعین رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ صرف ایسے چلے گئے اور آگے بس بات ختم ہو گئی. نہیں، اس کے لیے ہمارے ادارے ہمارے طلباء کے اذہان کے مطابق، معلومات کے مطابق علم میں اضافہ ہو، اس کے لیے کرنا. یہ نہیں کرنا گئے سیر کر کے آ گئے اور پتہ ہی نہیں، ختم. نہیں، یہ ہے زمانے طالب علمی. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اس کا تعین بھی کرنا ہے. ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ چھوڑ دیا اور چلے گئے. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ یہاں بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے اور نیٹ ورک کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے تو سارے ڈن کرتے جائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ طلباء بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا صرف میں ہی بات کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ، یکسوئی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یکسوئی کے ساتھ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ طلباء کی گروہ بندی بھی کی جاتی ہے، نظم و نسق کی ذمہ داری دینا. ٹھیک ہے، نظم و نسق کی ذمہ داری دینا کہ کسی نے معاملات کو کیسے کرنا ہے، تو کسی نے کسی کو لیڈر بنا دینا ہے. مفصل ہدایات دی جائیں اور ان کے لوازمات کے مختلف ذمہ دار ران گروہوں کو ایسے بنا کے تقسیم کر دیا جائے. اور خوراک پانی، قیام طعام، خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیں خریداری. اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ سب برابری پہ آئیں. ایون کہ یہ نہیں کہ ایک طالب علم میں خرچہ کر رہا تو وہ ایسے کر رہا ہے، دوسرے دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہو گئے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم تعلیم و تعلم کے لیے عزیز طلباء جب نکلتے ہیں نا تو پھر یہ چیز ہم نے سب سے پہلے ہمیں مائنس کرنی پڑے گی کہ اسراف نہ ہو، دوسری چیز دکھاوا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ہم آگے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے مقامات کا تعین کرنا ہے. اب اسلامیات کے سبجیکٹ کے حساب سے ہم سب سے پہلا مقام خانہ کعبہ جائیں یا مسجد نبوی جائیں، جی اس کا ہم کریں گے. تو عزیز طلباء سب سے پہلے ہم یہ رکھیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قریب کا دیکھیں کہ اس میں ہماری روانگی کیسے ہو، ہمارے معاملات کیسے چلیں، اور سب کی واپسی تک سب کی سرگرمیاں کیسی ہوں، اس میں کتنا حصہ طلباء کا ہو. ٹھیک ہے، اور اسی میں اپنے مدرسے کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے فنڈ سے کیا کیا ان کی وہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں پرمیشن لینا پڑے گا. ٹھیک ہے،
اس میں والدین سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اساتذہ کا آ گیا، ادارے کی طرف سے، ادارے سے اگر اجازت نامہ ملتا ہے تو پھر اس میں افسر مجاز جو علاقائی اس پہ ہیں اس سے تعین لیا جائے گا کہ کس وقت کریں اور کیسے کریں، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے پھر چلا جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر ہمارا طرز عمل اور اخلاق اس صورت میں کیسے ہوگا کہ ہم اخلاقی طور پہ بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہر ملنے والے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں، صفائی، طہارت اور ہر ممکن طریقے سے دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں اپنے، اس میں اپنے مشاہدات، معلومات کہ کس اسٹیشن سے گزرے، آگے کہاں پہنچے، کیسا پہاڑ دیکھا، کیسے ہم نے لوگوں کو پایا، ایک ایک چیز ایسے مشاہدات لکھتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں مارکنگ کرتے ہوئے آسانی ہو کہ ہم نے یہاں پہ ایسے مارک کیا، ایسے یہاں پہنچے، یہ نظر آیا تو یہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا یہ ہونا چاہیے جب ہم مشاہداتی ٹور پہ جاتے ہیں تو ہم اتنے اس میں کھو نہ جائیں، ایسا وہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی کو قرآن میں ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو جیسے بعضوں کو عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں قرآن نے واضح الفاظ میں بتایا وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہیں کرنی، تو ایسے ہی اس میں گم نہیں ہو جانا، ماحول سے جب ہم متاثر ہو جائیں گے نا تو پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ماحول سے متاثر نہیں ہونا، یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس چیز کا سیاحت میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دکھتا جا رہا ہے، آنکھوں کے آگے سے گزر رہی ہے، جیسے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے آگے سے چل رہی ہے، ہم دیکھتے جا رہے ہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کریں گے آپ تو پھر ہم بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب طلباء کو دوران سیاحت بہت سی ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جن کا تعلق تاریخ، جغرافیہ، شہرت، معاشیات وغیرہ سے ہوتا ہے، تو ایسے ہی اساتذہ کا یہ خاص طور پہ بنتا ہے کہ اس میں سیاحت کے کثیر المقاصد فوائد بھی بیان کرے، اور ہر سیاحت کے نتیجے میں کچھ عملی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور سیاحت کا مقصد صرف گھومنا پھرنا ہی نہیں ہے بلکہ مشاہدات کے ذریعے اسلامیات کے موضوعات، نفس مضمون، اس کی بصیرت حاصل کرنا ہے کہ وہاں ہم نے کیسے اس کو پایا، کیسے سمجھا، اور کس طرح کر کے لوگوں کو کرتے دیکھا، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر ایک مثال اس میں یہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی طالب علم جاتا ہے، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ ایسے کیوں ہے، اس کیوں کا مطلب اس کو آپ نے مکمل طور پہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے سر سے کہ جی ہمیں سمجھائیں، بتائیں، تو سر آپ کو بتائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جب سارا مکمل کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کا عملی جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں سرگرمیاں ایسی بھی ہیں کہ نفس مضمون کس طرح بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس کو جماعت میں بھی پیش کیا جائے، ان پہ آزادانہ بحث ہو، اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر مشاہدہ وہ کر کے اس کو پورا کیا جائے، اور سوال جواب کے ذریعے اسلامیات کے اسباق کے ساتھ اس کو جوڑا جائے
کہ واقعی ہمارا آنا جانا کیسا رہا، اور اس سے ہمیں ہمارے مطالعے کا، ہم نے جو چیزیں پڑھیں اس کا، اور جو ہم نے عملی طور پہ دیکھا اس میں کتنا فرق کیسا ہم نے پایا. ٹھیک ہے. اور سیاحت کے دوران جو تصاویر لی گئیں، جمع کردہ اشیاء، ان کی باقاعدہ نمائش کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ تعلیمی سیر کا شوق پیدا ہوگا، اس ذوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جستجو علم حاصل کرنے کی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ تجسس ہوتا ہے نا، کہ اس کی چیز کی ہمیں طلب ہے کہ ہم نے اس کو پانا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح ہے، یہ ان چیزوں کا ہمیں، ان سوالوں کا ہمیں جواب ملتا جائے گا. اب جیسے سیاحت کے دوران طلبہ نکلتے ہیں تو اس میں اسلامیات کے علاوہ دوسرے مضامین مثلا تاریخ، جغرافیہ، شہرت، مطالعہ پاکستان، عمرانیات وغیرہ، ان سب کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، اور طلبہ کو مختلف علوم کے ارتباط کا موقع مل جاتا ہے. اور تدریس کا عمل محض لفظی اور زبانی کلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تدریس ایسے نہیں ہے کہ صرف سن لیا، لکھ لیا یا دیکھ لیا. اس میں سارے مشاہدات آتے ہیں. جیسے پرسوں کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، ہماری ورک شاپ میں یہ چیز بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا سمعی، بصری اور سیاحی طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر اس کو آگے سمجھا دینا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ آپ خاص طور پہ رکھیں کہ تہذیب و تمدن سے آگاہی اسلامیات میں بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ قوم عاد کے پہاڑوں سے تیزی سے گزر جاؤ، یہاں رکنا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ علم حاصل ہو، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں معاشی طریقہ، ان کا تہذیب و تمدن، اس سے آگاہی ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بوریت دور ہو جاتی ہے. اب روز کالج آ رہے ہیں، یونیورسٹی آ رہے ہیں، یونیورسٹی سے گھر جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے، تو کیا یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے تعلیمی طور پہ اس کو کہتے ہیں سیاحت کرنا. اب اسلامیات میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دیکھنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مسجد نبوی چلی جائیں یا خانہ کعبہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. آپ ان کا جذبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو یہ دکھائے، ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں. اب اس میں، اب مشاہدات میں آ گئے، یہاں پہنچ گئے، تو اس میں نا مشکلات بھی ہوتی ہیں ایسی کہ اس طرح کی طریقے تدریس پہ نا ہمارے اسکول میں بہت کم عمل کیا جاتا ہے. اور اس میں وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک تو ہمارا طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسلامیات کے پیریڈ جو ہوتے ہیں نا، ایک مشترک جماعت میں اکٹھا کر کے اس کو بعض اوقات تعداد 100 سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے طلبہ کو لے کے جائیں، کیسے وہ کریں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے میں تعلیمی سیاحت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اب مدرسے کا جو معلم ہے، صدر ہے، ان دوسرے منتظمین کو نا سیاحت کی اجازت لینے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے کریں. خطرے سے خالی بھی نہیں ہے، آج کل جیسے حالات بھی چل رہے ہیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نظم و نسق پہ. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. پھر بعض دفعہ فنڈز نہیں ہوتے، تو طلبہ کیا کریں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور بعض طلبہ کے والدین غریب ہیں، وہ ان کی کتابوں کی فیس، لباس وغیرہ اور ضروریات بمشکل پوری کرتے ہیں، تو وہ عموماً سیاحت نہیں کرتے. تو اس لیے بعض اسکول میں اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اب اس میں اہم نکات میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ معلومات اکٹھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور معلمین کو ہمیں
بہت زیادہ اس پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ طلباء کو کیسے لے کے جائیں، کیسے تاریخی مقامات کی سیاحت کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو عزیز طلباء پھر پتہ چلے گا کہ اسلامیات کس چیز کا درس دے رہی ہے. جی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں میری بات؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو اب اسلامیات میں نا کھیل کود اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کیسے کھیلیں. ایسے ہی جو کھیل کود سے دور ہوتے ہیں وہ فطرت سے جنگ اور بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامیات اسلامی نظام تعلیم کی جان ہے، اسے دوسرے تمام مضامین کی رواں کا درجہ حاصل ہے. تو اسلام نے روحانی اور معلوماتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی اور صحت اور تندرستی کو بڑی اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں درسی مضامین، ہم نصابی سرگرمیاں، مثلا کھیلوں میں کوئی کسی قسم کا تفاوت نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، بلکہ مقاصد کے حصول کے لیے کتابی تدریس اور کھیلوں کو لازم و ملزوم خیال کرنا چاہیے. اسلام نے روحانی اور معلوماتی تعلیم کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، جسمانی صحت اور تندرستی کو بہت اہمیت دی ہے. اسلام بیمار اور کمزور افراد کو پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تیر اندازی، تلوار بازی، گھڑ سواری اور دوڑ کی باقاعدہ مشقیں کرواتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جسمانی طور پر قوی اور زور آور شخصیت کے مالک تھے. تو صحیح معنوں میں مسلمان مبلغ اور مجاہد بنانے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ یہ کھیلوں میں ترتیب کے ساتھ شامل ہوتے رہیں. اب کھیل کود جو ہے اس سے جسمانی نشو و نما، جسم اور سانس لینا، دوران خون نظام، اس میں باقاعدگی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور عضلات پر کمتا ہے. تو اس کی صحت، انسان کی صحت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھکن کو بھی برداشت کرے. امراض کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کھیل کود میں خاص طور پہ شرکت کرے. ٹھیک ہے جی. اور ذہنی نشو و نما میں کھیل کود میں حصہ لینے کے لیے جسمانی ہم آہنگیوں کو ایسے اجاگر کرنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، کھیلوں سے سوچنے، سمجھنے اور بر وقت فیصلہ کرنے کی بڑی حاصل ہوتی ہے کہ ایک دم قوت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کرنا ہے کیا، کھیلوں کا بھی کھیلنا، کھیل کود بھی ضروری چیز ہے. جیسے ہم صحت کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، کھیل کودیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی اور ذہن کو ایک طرح سے ایک کھیل جو ہے نا وہ کھاد کا کام دیتے ہیں، طاقت کا کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس فرٹیلائزر کو ذہن کی تندرستی کے لیے بہت ضروری کام کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آوارگی کرنے، قریبی کاموں یا فارغ بیٹھ جانے سے بہت بہتر ہے کہ اگر اس کی مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ ایک پلاٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے نا تو وہاں بھی گھاس وغیرہ اگاتی ہے، خود رو پودے اگاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. تو عزیز طلباء یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. جب آپ ذہن کو کہیں چلائیں گے نہیں، کام میں نہیں لائیں گے، کھیل کود میں، تعمیری کاموں میں اس کو استعمال نہیں کریں گے تو دماغ کو زنگ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس کو اچھے اس کی کرنے کے لیے اس کو صحیح پازیٹیو جگہ پہ استعمال کریں. کھیل کود کی بدولت طالب علم میں وقت کی پابندی، قانون کا احترام، فرد شناسی، ایمانداری، دیانت، ذاتی نظم و ضبط، ثابت قدمی اور خوش طبعی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں.
اور یہ صفات جو ہے نا مسلمان معاشرے کے افراد کا خاصہ ہے. اب کھیلوں کی بڑی اقسام ہے. اس میں کھیل کود میں کافی ساری ہماری لوکل گیمز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اندرونی کھیل ہیں جو ہم اندر کمرے میں بیٹھ کے, جیسے ٹیبل ٹینس ہے, کیرم بورڈ ہے, بیڈمنٹن ہے, یہ چیزیں کھیل سکتے ہیں. کھیل کے میدان میں اگر کھیلنا ہو, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, والی بال, باسکٹ, نیٹ وغیرہ, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عزیز طلبہ, کھیل اور ایتھلیٹکس سے متعلق تمام جو فوائد, اخلاقی فوائد حاصل کر رہے ہیں, وہ کھیل کے میدان کو ایک جمہوری گہوارے کی حیثیت حاصل ہے. ان میں طالب علم انفرادی طور پر یا ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے حصہ لیتا ہے. مدرسے میں کھیلوں کی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک ٹائم ٹیبل اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ مقابلے میں شرکت کی جائے. ٹھیک ہے, اور صرف کھیل کے میدان تک ہی محدود نہ رکھا جائے, بلکہ اساتذہ کوشش کریں کہ طلباء قمر جماعت مدرسے میں ان کرداری صفات کا اتنا ہی مظاہرہ کریں جو عمل میں اپنے کھیل کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو اس میں ہماری عملی تربیت بھی ہوتی ہے. اب ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے کی تربیت ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے. پیدائش کے ساتھ ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر اسے توحید اور رسالت کا پیغام دیا جاتا ہے. تو جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے, اسے کلمہ طیبہ اور اللہ کے نام سکھائے جاتے ہیں. 4-5 سال کی عمر تک بچے کو دین اسلام کی ابتدائی معلومات اور تعلیم سکھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر مدرسے کے اساتذہ اس کی تربیت کرتے ہیں. مختلف سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کو انفرادی, اجتماعی خوبیوں سے مزین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اسلام پر کو عملی اعتبار سے قبول کریں, اسلام کے بنیادی اصول و اقدار پر عمل پیرا ہوں. قرآن مجید کا صرف لفظی مطالعہ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, اس پہ غور کریں, اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوں, اور اسوہ حسنہ کی پیروی اور اطاعت کریں, اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں. تو عزیز طلبہ, یہ دیکھ لیں کہ کیسے اسلام بتا رہا ہے کہ ایسے چلنا ہے, ایسے لینا ہے. اب ہم اپنے بچپن کی مثال لے لیں نا, 5 سال کی عمر تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چلتے ہیں, ہم خود سکھاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عزیز طلبہ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں نا, بعد یہاں پہ نیٹ ورک بعد دفعہ خراب ہوتا, آواز نہیں آ رہی ہوتی. جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چل رہا ہے, آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بناوٹ شروع سے ہی ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے تو کر سکے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اسے عیسائی یا مجوسی یا یہودی بناتے ہیں. گویا تربیت سے فرد کو بگاڑا, سنوارا یا بنایا جا سکتا ہے. ایک فرد کو مناسب تربیت کے ذریعے نیک, متقی اور سچا مسلمان بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تربیت اور خصوصی توجہ سے طلباء صبر, انسانیت صفات پیدا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سب سے زیادہ والدین اور تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کی پہلی تربیت جس میں والدین کے طور اطوار, عادات, اخلاق, رویے, ٹھیک ہے, بچہ ان سے اثر قبول کرتا ہے تو ویسے ہی بنے گا. بچوں کے بناؤ بگاڑ سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. والدین کی عادات, ان کے اعتقادات, جذبات, نظریات اور میلانات وہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باپ اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑھ کر کوئی اور چیز عطا نہیں کرتا. اب اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان بچوں کی تربیت
بچوں کی تربیت میں کیسے وہ کرتے ہیں، اسلامی خطوط پر کرتے ہیں، ان کے اعمال افعال پر نگاہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا والدین کی ذمہ داری ہے. اور جیسے کہ اسلامی احکام پر عمل کریں. جی السلام علیکم. اب دیکھیے گا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہیلو جی سر. ٹھیک ہو گیا. آواز کا بڑا ایشو آ رہا ہے. سارے طالب علم کہہ رہے ہیں، کافی نے کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آواز آ رہی ہے اب. ٹھیک ہے جی. جی تو عزیز طلبہ، ہم معلم کے تربیتی طریقہ کار تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہاں پہ صحت سے نکلے، صحت کرتے ہوئے آئے، سمجھایا، طریقہ بتایا. اب معلم اسلامیات کی شخصیت اور کردار کو اپنے طور پر اخلاقی نمونے کے طور پر طلباء کے سامنے پیش کرے. ٹھیک ہے، اس سے اس کے قول و فعل کی تصدیق ہونی چاہیے. جیسے قرآن فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام خود نہیں کرتے دوسروں سے کیوں کہتے ہو. چنانچہ معلم کو اخلاق اور کردار، طرز گفتگو طلباء کے لیے مثالی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور معلم کا فرشناس ہو، متحمل مزاج ہو، خوشگوار رویے کا مالک ہو، تو طلباء دلی لگاؤ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تبلیغ اسلامیات کی تدریس کا مقصد ہی فہم دین بن جاتا ہے. جو تبلیغ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم باعمل اور صالح مسلمان ہوگا. تو لہٰذا معلم اسلامیات اپنے پیریڈ کے دوران اور یا اس کے علاوہ جب بھی وقت ملے، طلباء میں نیکی کے کاموں، احکام شریعت کی تکمیل اور فروغ کی تبلیغ کرے. ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء بات وہی آ گئی جیسے کل کے لیکچر میں تھا. کل کے میں نے آپ کو بتایا تھا ورک شاپ میں کہ آپ یہاں پہ جو پڑھیں، سنیں، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہوگی آپ کا بولنا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صورتیں نہیں دیکھتا، میں سیرتیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسی سیرت ہوگی ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، بری عادات کا ترک کرنا، کہ گالم گلوچ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لالچ، کام چوری، عیب جوئی، یہ ضروری چیزیں ہیں. ان سے جان چھڑوائی جائے، خاص طور پہ موٹی موٹی. کہ پھر عملی سرگرمیوں میں ہم عادات حسنہ کی ترویج کے لیے، عملی کاموں کے لیے ان کو طلباء کو تیار کریں. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے اساتذہ کا تعاون بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. درس قرآن، نماز کی ادائیگی، مدرسے میں صبح کو طلباء کو پہلے پیریڈ میں قرآن مجید کی تعلیم دی جائے. ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات، ان کی تفسیر و ترجمے کے بارے میں طلباء کو خاص طور پہ بتایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس سے مدرسے کا ماحول، مدرسہ مسجد کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ماحول پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے.
تقاریب کا انعقاد، ہر چیز پر بار بار عمل کرنے سے وہ عادت حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. عزیز طلباء، یہ بڑی ضروری آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں جو آپ ذہن نشین رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اپنے طور پر اپنی زندگی میں لاگو کریں تاکہ دوسرے کو عمل کر کے دکھانا مقصود نہیں ہے. آپ کا عمل کرنا ایسا ہوگا کہ دوسرا دیکھے اور وہ عمل کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے، اب تعلیمی تدریسی طور پر اسلامیات کا اولین مقصد طالب علم کو متقی اطاعت گزار مسلمان بنانا ہے، اس کے اخلاق کردار کو سنوارنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے طالب علم گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اثرات فکری انداز، عادات، دلچسپیوں اور خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر طالب علم کو ایسا ماحول ملے وہ نیکی کی راہ پہ لگ جاتا ہے. اداروں کے مشاہدے سے گوناگون معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں. نیک، خدا ترس اور اہل علم حضرات کی ملاقات سے دین میں فہم پیدا ہوتا ہے. اصلاحی مجالس کی شرکت سے صراط مستقیم پر چلنے میں مدد ملتی ہے. تاریخی مقامات کی سیر سے عہد گزشتہ کے لوگوں کی زندگی سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور کاروباری مراکز کا مطالعہ، مشاہدہ دین، اخلاقی رویے اور حقیقی زندگی میں شعور پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب معلم کو ان سب چیزوں پہ ایک مناظر اور شخصی حیثیت کے ساتھ گہری واقفیت ہونی چاہیے تاکہ گاہے گاہے اس کا علم اپنے طلباء تک پہنچائے. اور حکومتی اداروں مثلا دواخانہ، بینک، تھانہ، عجائب گھر، تاریخی مقامات ہوں، کاروباری مراکز ہوں، مذہبی شخصیات، لائبریریز وغیرہ، ٹھیک ہے، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی ایک مکمل فہرست ہو. ٹھیک ہے، اس میں ان کے قواعد ہوں اور معلم ان چیزوں کو لے کے طلباء کو بتائے کہ ایسے یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو عزیز طلباء، آپ یہ دیکھیں کہ معلم کی ذمہ داری بھی کتنی ہے. سب چیزوں کو اکٹھا کر کے پیش کرنا. تو ایسے ہی جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیا آپ نے، تو اس کو پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. یہ اچھی چیز ہے اسلامیات، ہم اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اب تعلیمی سیر کو طلبا کو گون نہ گون اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے تعلیمی اغراض اور اس کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سارے توجہ رکھیں اس پہ. تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، میں تھوڑی سی گہرائی میں چلا جاتا ہوں تو آپ بالکل وہ فیل کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو سب طلبا ذرا غور رکھیں. اب میں آپ کو پوائنٹ کی باتیں بتانے لگا ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ طلبا کو حقیقی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، تجربات، معلومات اور خیالات، اس میں وسعت اور گہرائی آتی ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبا، پھر ثقافتی ورثے کی اہمیت اور حفاظت اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اپنے اداروں میں مناظرے سے محبت اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے مناظر سے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی ٹھیک ہے. تو عزیز طلبا، اب سیر کے جو لوازمات ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جائے کہ ہم اخلاقی طور پہ جب نکلیں سیر کرنی ہے تو اس میں معاشرتی ماحول کی سیر کا پیغام مرتب کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. والدین کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، صدر معلم کی منظوری اور
ادارے کی صورت میں مقام سیر کے سربراہ کی اجازت، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب سیر کے لیے لے کے جائیں قریب و جوار کے ہوں، اسلامیات کے پیریڈ کے حساب سے ان میں آپ یہ شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے سبجیکٹ کو کیسے اس میں شامل کرنا ہے، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جب ایسی جگہوں پہ سیر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ لے لیتے ہیں کہ آپ گئے ہیں اپنا شاہی قلعے میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں انہوں نے فوارے لگائے ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی موٹریں نہیں لگی ہوئی، جس وقت بارش ہوتی ہے تو آٹومیٹک خود بخود وہ فوارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں جو ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں 20 لیٹر 30 لیٹر سے پانی ابو ہوتا ہے تو فوارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیزیں دیکھ کے طالب علموں میں خاص طور پہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بنا، کیسے ہوا، صرف پانی ڈالنے سے فوارے چل پڑے۔ ان کی دیواریں دیکھیں، 2-2 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، تقریباً 300 سال 400 سال سے کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیں تو اس میں بہت اس کے ساتھ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے کیسے ہوا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے کہ تعمیراتی طور پہ یہ کام کرتا ہے، یہ بتاتا ہے۔ تو میری آواز آ رہی ہے عزیز طلبہ آپ کو؟ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اسلامیات میں تدریس کے لیے نا کارڈ اپنی اختیاری رکھتا ہے کہ ہم نے کارڈ کیسے بنانا ہے۔ تو ایسے اس کارڈ کے مطابق ہم طلبہ کو آپس میں باری باری وہ کر کے ایک بنا لیتے ہیں۔ جی، آواز نہیں آ رہی میری آپ کو؟ نیٹ ورک کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس میں آتا ہے کہ ہم اب موضوع سوالات بنانا بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سیاحت کے لیے گئے، سیاحت کر کے آ گئے، ان کو کارڈ پہ تقسیم کیا، ہم کیسے کریں گے؟ تو اسی طرح جو موضوع سوالات ہوتے ہیں ان کو بنانا بھی ایک فن ہے۔ اس میں کافی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے ہم گئے، ہم شاہی قلعے میں گئے، ٹھیک ہے، اس کے دائیں طرف وہ ہے اپنا میوزیم ہے، بائیں طرف میوزیم سے آگے جا کے لائبریری ہے، اس سے باہر والی سائڈ پہ کیا ہے، ایسے ہم سوالات کو ترتیب دیں۔ یہ مشاہدہ جیسے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہمارے اس کی ورک شاپ کے اسٹارٹ میں آیا تھا کہ مشاہدہ کیا ہے؟ شاہد، گواہ، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کے ہم گواہ ہو گئے نا تو وہ بتانا آسان ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہم کارڈ کے ذریعے سوالات لکھے ہیں اور ان کا اندراج کیے جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوران سب یا آخر میں ہم آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بتانا آسان ہو جائے، وہ پوچھ یا نہیں آیا بتا دیا، ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب معلوماتی سوالات ہوں، ان کا سوالات کا تعلق طلبہ کی معلومات سے ہونا چاہیے، بیان کی قوت حافظہ کو ترقی دیتے ہوئے ان کے علم میں اپنا اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے ایسے ہے۔
ٹھیک ہے عزیز طلبا، ایسے سوال بنائے جائیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو خاص طور پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سوالات بناتے وقت اس چیز کا خیال رہے کہ اسے بار بار دہرایا نہ جائے، نہ اس کے الفاظ بدلیں کیوں اس سے بچے نہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور نامکمل سوالات نہ کریں. اور سوال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ پوری جماعت کو مخاطب کریں. اور سوال کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو کہ طلبا سوچیں اور جواب دیں. صاف اور بلند آواز میں سوال کیا جائے تاکہ تمام جماعت کے طلبا سوال کو سن سکیں. جی آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی عزیز طلبا آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوشش کریں جب سوالات کریں نا، اس میں کچھ کمزور طلبا ہوتے ہیں، کچھ لائق ہوتے ہیں، سب سے سوال پوچھا جائے اور سب کو موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ غور کرنے والی چیز ہے، سب کو موقع دیا جائے. ایون کہ موقع مانگا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو طالب علم جس کو کہتے ہیں سمجھدار ہیں اور فوراً جواب دینے والے ہیں، تگڑے طالب علم وہی جواب دیں. نہیں، آپ کمزوروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یہاں پہ ہمارے معاملات بھی آ گئے، فصاحت کیسے کام کر رہی ہے یہ چیز دیکھنی ہے. تو عزیز طلبا اس چیز کا خیال رکھیں. آپ کچھ طلبا کو میری آواز نہیں آ رہی، کچھ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچ میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر آواز نہیں آ رہی، تو یہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا. میری طرف بھی یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ لگتی، تو اس میں کیا کریں؟ تو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. تو سوالات ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے کہ کسی کا وہ رہ نہ جائے کہ کوئی طالب علم رہ گیا ہم نے اس کو ہم چھوڑیں، اگنور کریں، یہ نہیں سوچنا. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے حقوق العباد، بندوں کا حق ہے. ٹھیک ہے، طلباء کا حق ہے. اچھا، اسلامیات میں نا بڑا ضروری چیز ہے کہ اس کے مشاغل کیا ہوں اور اسلامیات کو لے کے کیسے چلا جائے. ٹھیک ہے. راسخ العقیدہ اور باعمل بنانے کے لیے اپنی انفرادیت کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں. ٹھیک ہے جی. اب مشہور مثال ہے کہ نکمہ دماغ شیطان کی ہمارگاہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مشاغل معلم اسلامیات کو ایسے تجویز کرنے چاہیے کہ اس کو جو فارغ طلباء کے فارغ اور فالتو وقت کا بہترین مصرف ثابت ہو، اور ان کا مقصد صرف اور صرف وقت گزارے بھی نہ ہو، بلکہ ان کی مشاغل کی بدولت طلباء میں حب دین پیدا ہو، ارکان اسلام کی عمل تڑپ پیدا ہو، اور اسلامی لٹریچر کے مطالعے کی عادات ان میں ابھرے، اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان قائم ہو، اور اسلام کی برتری کہ وہ دل جان سے قائل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے کیوں ہماری اسلامیات کے مشاغل میں سے مشغل ہے. تو اتنا وہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے جی. اور زیادہ سے زیادہ عملی تو کاموں مثلا گروہی سرگرمیوں با مقصد مشاغل کے مواقع حاصل ہوں، یہ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اس میں نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی اور جذباتی تربیت کے حامل مقابلہ جات میں اخلاقی کردار کی زبردست تبدیلیاں ہوں، اور اس میں مل کے چلا جائے. ٹھیک ہے جی. اس چیز کا طلبا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. پھر اس میں آتا ہے مجالس مذاکرہ. مدرسے میں مہینے میں کم از کم 2 دفعہ مجالس مذاکرہ کا اہتمام کیا جائے. خاص طور پہ سیاسی، سماجی، اخلاقی، روحانی پہلوؤں سے متعلق طلباء سے آپس میں مباحثہ کروائیں. مثلا جرائم اور طلباء کی ذمہ داریاں،
آداب معاشرہ اور طلبہ کے ذہنی انتشار کے علاج کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ موضوع رکھ لیں. جیسے آپ اپنے قریب کے دائیں بائیں کے آپ دیکھ لیں، آپ اسکول کی حالات دیکھ لیں، علاقے کی صورت حال دیکھیں، اس کے مطابق یہ ہے مجلس مذاکرہ. پھر اس کے بعد آتی ہے حسن قرت. ٹھیک ہے، اب یہ حسن قرت آ گئی، اس کے مقابلے ہوں. ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ اسلامیات کا معلم طلباء کو قرآن مجید کی تلاوت اور ترتیل کے سکھائے. قرت کی مشق کرا کے ساتھ ہی زیر قرت آیات کے تراجم اور تفاسیر سے طلباء کو آگاہ کرے اور ان کے آیات کے شان نزول اور سورتوں کی وجہ تسمیہ بتائی جائے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے عقیدت اور الفت پیدا ہوگی. قرآن پاک کے آداب، تلاوت کے آداب، تلاوت و سماعت کی عملی تربیت ملتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عزیز طلباء تقریری مقابلے کروائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک ہے. تو تقریری طلباء کے درمیان اسلامی موضوعات پر تقریری مقابلہ جات کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اسوہ حسنہ کے پہلوؤں پر اپنی تقاریر میں روشنی ڈالیں. اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پر اسلامی نقطۂ نظر سے تقاریر کروائی جا سکتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اس میں طلباء کو خاص طور پر بولنے کا، کہ بولنا ایک فن ہے. بصری طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھ رہے آنکھوں سے، سامعی طریقے سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ زبان سے بول رہا ہے، بولنا آ گیا، اگلے بندے کو بات کرتے ہی سمجھ آ گئی، بہت ہے، اور ایسے ہی اندر اتار دیا. تقریری مقابلے ہوں. پھر تحریری ہوں. تحریری میں اپنا بیانیہ لکھا جائے، ایسے مختصر الفاظ میں تھوڑے سے تھوڑا کم سے کم الفاظ لکھے اور حاصل مطالعہ پورا ہو جائے. یہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی طلبوں میں استعداد ڈالی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ ان کے علم میں اضافہ کرتی ہے، ان کے کردار اخلاق پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. خصوصی قیام میں عبادات کا کرنا. ٹھیک ہے، درود شریف کی محافل کا انعقاد کرنا. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا. تو عزیز طلباء، جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی ایک نظم و نسق کے مطابق گزرے گی. یہ نہیں کہ جیسے آپ عیسائی لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ صرف ان کے یہ آ گیا جی 25 دسمبر ہو گئی، نیا سال ہو گیا، بعد تہوارات ہیں، اپنے 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 مذہبی تہوارات. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے. آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کہ سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات ہو، اسلام مکمل ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. تو عزیز طلباء، آپ اپنی زندگی کو ایسے گزاریے اور ایسے سمجھے. ٹھیک ہے، تو اب نماز کو ہم الحمدللہ میرے عزیز طلباء سب پابندی سے پڑھتے ہیں. اس چیز کا احساس ہوگا نا جب ماں کی گود میں ملا کہ دین کو ہم نے ایسے ماں نے سکھایا، والدین نے سکھایا، آ گیا، وہ نماز کی پابندی ہو گئی. وہ نماز پڑھتے رہیں گے، ان کو فکر ہوگی کہ نماز پڑھنے. جب اللہ سے ڈر لگے گا نا، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، وہ نماز پڑھے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک صلاۃ کمیٹی بنا دی جائے. ٹھیک ہے، اس میں دوسرے تیسرے دن چیک کریں، معلوم کریں کہ کون سا طالب علم نماز پابندی سے نہیں پڑھتا. اس مقصد کے لیے ایک چارٹ بھی آویزاں کر سکتے ہیں کلاس میں کہ اس سے طلبہ میں نماز پڑھنے کی تلقین کریں اور حوصلہ افزائی ہو. ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. صرف یہ ہے کہ سچ بولنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء، اس چیز کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. سب خیال رکھیں گے نا اس کا، تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی. ہاں پھر اس میں آتا ہے کہ آگے جا کے ہم تبلیغی انجمنیں بنا سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. قرآن مجید میں ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے اعمال سے منع کرے. معلم اسلامیات طلبہ پر مشتمل تبلیغی تنظیمیں انجمنیں تشکیل دے جو اپنے ساتھی طلبہ کو نماز کی ترغیب دیں، ان کی نمازیں سن کر غلط کو درست کریں اور نماز کی فرضیت، آداب اور اہمیت کا احساس دلائیں. ٹھیک ہے. اب یہ آج یہاں پہ اب عزیز طلبہ دیکھ رہے ہیں، پرسوں آپ نے ورک شاپ میں نے آپ کو بتایا تھا وضو کے فرائض بتائے تھے. ٹھیک ہے. آج وہی ہم چلتے چلتے آگے آ رہے ہیں، وہ آگے آ کے یہ بات آگے ضمن کہ تبلیغی انجمنیں ہوں. ٹھیک ہے. تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جب ہم پڑھتے جاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مشاہدہ کرنا. ہم سٹارٹ ہمارا آج مشاہدے سے ورک شاپ. ٹھیک ہے. یہ میں نے پرسوں آپ کو بتا دیا تھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. آج اس میں وہی بات آ گئی کہ کیسے تبلیغی انجمن جو ہوگی وہ طلبہ کو نماز کی فرضیت، آداب وغیرہ یہ وہ بتائے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ تبلیغی جماعتوں کی طرح گھر گھر جا کر چھوٹوں بڑوں کو نماز اور مسجد کی طرف رجوع کرنے کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ ایک انجمن ایسے طلبہ، اس میں ایسے طلبہ شریک ہوں جن کے گھر گھر قریب قریب ہوں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنا مقصد بھی چھوڑ دیں، اسکول آتے ہیں، ٹھیک ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی جب ہم نے بنا لیا ایک دن چھٹی کے دن نزدیک ترین گاؤں میں بھی جا سکتے ہیں. اور ان انجمنوں سے نہ صرف طلبہ احکام الہی کو مختلف افراد تک پہنچاتے ہیں بلکہ خود ان میں اسلام اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کی طرف بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے اخلاق میں نفاست اور کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ معاشرتی عدالت کی عملی تربیت بھی ملتی ہے. تو عزیز طلبہ اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک ہمت ہو کریں. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آ رہی آواز، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہم معاشرے کے افراد اور مدرسے کو ایک دوسرے کے قریب پر لانے کے لیے اور اس میں طلبہ میں کچھ ایسا ہے کہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اصلاحی تقریبات میں منعقد کر سکتے ہیں. کسی اخلاقی برائی کے خلاف آ جائیں. ٹھیک ہے. کسی اچانک واقع ہونے والے معاشرتی مسئلے کی طرف، مثلا اجتماع جس میں مروجہ اخلاق یا دینی پہلو موجود ہوں، عام اخلاق و صافی مجالس ہوں، قرآنی تعلیم کی اشاعت اور تبلیغ کی محفل ہو، یہ آ جائیں. تو اس میں ہمیں ہفتہ تربیت بھی منانا چاہیے. تو وہ کیسے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہفتے میں جیسے ہم مناتے ہیں، جیسے ہفتہ خوش اخلاقی ہو گیا. اسی طرح اسلامیات کے معلم کا طلبہ میں اخلاقی صفات کی عملی تربیت کے لیے مختلف ہفتے منا سکتا ہے. مثلا ہفتہ صفائی، مدرسے کی عمارت، مدرسوں کے باغیچے، صحن وغیرہ، میدان کی صفائی وغیرہ بھی کروائی جا سکتی ہے. تو عزیز طلبہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. بزرگان دین کی یاد میں کوئی پروگرام، کسی پروگرام کا انعقاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کر سکتے ہیں. اسلامیات کی سوسائٹی بنائیں. ٹھیک ہے. ایسا کر سکتے ہیں. پھر یہ ساری چیزیں آ گئی. اب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کا پھر میوزیم بنا لیں. اسلامیات کے میوزیم میں کیا ہوگا؟ مسلم تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے اس عجائب گھر میں ماضی کے اسلامی ادوار سے متعلق سکے، ملبوسات، نقشے، تصاویر رکھی رہیں اور موجودہ اسلامی دنیا کے ترقی، علاقائی لباس، افراد اور مناظر کی تصاویر، مشہور مسلمان سائنسدانوں، مورخین، بادشاہوں، دانشوروں اور اہل قلم، اہل سیف کی تصاویر
اور ان کے کارناموں کو چارٹ آویزاں کریں۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مقدس مقامات اور بزرگوں کے مزارات کی تصاویر رکھی جائیں، اور وقتاً فوقتاً طلباء اس میوزیم میں جا کر مختلف چیزوں کو دیکھیں، اسلاف کے کارناموں، اسلامی تاریخ، ماضی کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے آگاہ ہوں، اور انہیں اپنے ثقافتی ورثے کی اہمیت کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں اخبارات اور رسائل۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اخبارات اور رسائل میں اسلامی موضوعات پر بہت کچھ چھپتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ معلم طلباء کو ایسے رسالوں، اخبارات کو اکٹھا کرنے، مختلف موضوعات کے تحت ان کے تراشوں کو ترتیب دینے کی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا خاصا علمی سرمایہ اس سے اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ طلباء کی معلومات کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیوں بنا رہے ہیں تو معلوماتی پروگرام کو، ٹھیک ہے۔ اس میں فکر انگیز سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، طلباء کو بتایا جا سکتا ہے کہ جیسے مختلف کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی احادیث روایت کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب 2210 احادیث روایت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنی جنگوں میں حصہ لیا، بعض روایات میں 85 جگہ، بعض میں ہے 87 جگہ۔ یہ سوالات ہیں، ایسے اکٹھے کریں، یہ ہیں معلوماتی پروگرام، ٹھیک ہے، یہ کیے جا سکتے ہیں۔ جس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے اسلامی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مطالعہ کتب ہو، آپ کم از کم 15 سے 20 منٹ کم از کم ٹائم کہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جیسے آج کل ہم موبائل میں مصروف ہوتے ہیں نا، موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے سب سے پہلے کیا ہوگا، نظر کمزور ہوگی، ٹھیک ہے، ذہنی استعداد ایک لمٹ تک رہے گی۔ وہ کیسے، اس کی مثال موبائل میں جو کچھ آ رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ موبائل سے زیادہ ہم پہلے غور کریں، تھوڑا سا اس میں وہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ کھلے ذہن سے سوچ لیتے تھے، نئی چیز ذہن میں آ جاتی تھی، اب وہ چیز نہیں آتی، جو موبائل میں ہے وہی نکلے گا۔ تو عزیز طلباء، مطالعہ کتب کا یہ فائدہ ہوگا۔ جس سے قرآن ہے، اس میں قرآن مجید کو حفظ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سنانا، یہ اپنی زندگیوں میں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ مجالس ذکر ہے، ذکر کی مجالس قائم کرنا۔ تو عزیز طلباء، ایسا چلتا جا رہا ہے۔ پھر خطاطی آ گئی، پھر اچھی لکھائی پڑھنے والے کے لیے مواد کو دلچسپ بناتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا بچوں کی لکھائی بہتر کرنے کے لیے انہیں لکھنے کی مشق دی جا سکتی ہے۔ فن خطاطی کی مختلف ادوار میں بے پناہ ذرائع حاصل ہوئی، اور فن خطاطی کا بچوں میں شوق پیدا، مہارت پیدا کرنے کے لیے کلاس اور اسکول اور علاقائی سطح پر مقابلے منعقد کروائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشعار کو یاد کرنا، ڈراماز وغیرہ کے ذریعے بچوں کو تربیت دینا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو سمجھنا، سمجھ کے کرنا اور کر کے دکھانا آسان ہو جائے گا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، آ رہی ہے، پیاریاں باتیں، ٹھیک ہے۔ جنیاں پیاریاں باتیں پہلے بڑھیا ہوندا سی۔ اب اس میں ہم اپنے مقامی وسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہر سال دا ہی، ہر پیپر کا۔ ابھی اسلام کو آپ دیکھتے ہیں،
اسلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے. یہ اپنے پیروکاروں کو نہ صرف دنیاوی بلکہ آخری زندگی کی رہنائیوں سے بھی لطف اندوز ہونے کے لیے بھی رہبری کرتا ہے. اسلام جہاں عبادات پر زور دیتا ہے وہاں حکمرانی بھی سکھاتا ہے، جہاں جہاد کا سبق دیتا ہے وہاں پر صلہ رحمی کا درس بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بات کرتا ہے. گویا ایک فلاحی معاشرے کا قیام بہر صورت اسلام کی تعلیمات کی روح ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام پہلے بتا رہا ہے حقوق اللہ کو اگر لے کے چلنا ہے تو حقوق العباد ساتھ ہوں گے، حقوق اللہ پورے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھیں گے عزیز طلباء، اسلام جسٹ ایک اسلام نہیں ہے، پورا وہ ہے ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کا ضابطہ ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہو. اب اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوالات میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 احادیث روایت ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ عائشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ سے شادی کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ ایسے ایسے پیغام آیا. تو عزیز طلبہ یہ ذرا توجہ طلب بات غور سے سن لیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم و بیش 9 سے 11 سال کے درمیان تھی. 9 سال کوئی کہتے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 11 سال. اب یہ عمر دیکھیں کیا ہوتی ہے. اب پیغام آیا تو تاریخ میں کیسے محفوظ کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مورخین لکھتے ہیں نا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیغام کون لایا ہے، آپ یہ دیکھیں پیغام دیا کس نے. تو عزیز طلبہ سوچنے کی بات ہے، دین مکمل ضابطہ حیات ہے. بریک کر لو، بریک 15 منٹ جی بھی کر لیں. ہم کو پورے 1 بجے آ جاؤ. اچھا عزیز طلبہ ایسے ہے 15 منٹ کے لیے بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 بجے انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. 1 بجے. اوکے. اللہ حافظ.